السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، فائن ہیں اور شائن ہیں جی۔ یہاں پہ جی میں بنانے لگی تھی ثابت مسور کی دال، تو بس وہی صاف کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو پہلے ہلکی سی جو ہے نا نظر مار لی جائے۔ ہے تو یہ صاف ہی تھی، مطلب گندی نہیں تھی، لیکن احتیاطاً میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا دیکھ لیتی ہوں، پھر بعد میں اچھی طرح اس کو واش کر لیتی ہوں۔ تو گیس آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ دال جو ہے ابھی بنا لیتی ہوں، اور جو چاول ہے نا وہ میں شام میں بوائل کر لوں گی۔ تو ابھی بس میں سو کر ہی اٹھی تھی، یہ بزرگ بھی میرے ساتھ ہی اٹھا تھا، مطلب کہ ہم دونوں اکٹھے ہی اٹھے تھے، پہلے وہ اٹھا پھر میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ جاگتا تو پھر ہی میں اٹھتی ہوں، یا اگر میں اٹھ جاؤں تو پھر مجھے کوئی کام ہو تو وہ میں کر لیتی ہوں، ورنہ ایسی کوئی ٹف روٹین تو ابھی فی الحال ہماری نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارا جو بچہ ہے وہ چھوٹا ہے، جب اسکول جانے والا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جب تک بچے اسکول نہیں جاتے تب تک جو ہے جی ماؤں کی موجیں ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ سو جاؤ، جب مرضی دل کریں ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور کوئی روٹین نہیں ہوتی۔ لیکن جب بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ایک ٹف روٹین سی بن جاتی ہے، آپ کی بھی بچوں کی بھی۔ صبح اٹھو، ناشتہ بناؤ، ان کو کرواؤ، اسکول چھوڑ کے آؤ، لنچ بناؤ، پھر ایک پراپر روٹین سیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الحال ابھی وہ چھوٹا تو اس کی بھی موجیں ہیں جی، اور ہماری بھی موجیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا دال میں سارے مسالے ڈال کے، لہسن ڈال کے، تو بس اس کو میں بند کرنے لگی تھی، تو لہسن ہی مجھے نہیں مل رہا تھا، مطلب کہ آس پاس نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں نے ایسے ہی بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ بعد میں جو ہے نا تڑکا اس کا لگا لوں گی، تو بعد میں امی نے بتایا تھا کہ جی لہسن تو نہیں ہے، پھر میں نے پیاز کا جو ہے وہ تڑکا لگایا تھا۔ تو یہاں پر جی میں ابو ذر کے لیے جو ہے نگٹس فرائی کرنے لگی تھی، اس کو میں نے سوچا کہ ہلکا پھلکا جو ہے ناشتہ کروا دیتی ہوں۔ تو میں نے کھانا تھا جی پراٹھا، تو میں بنانے لگی تھی، پھر امی آ گئی تھی تو امی کہتی ہیں کہ میں بنا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنی خشک روٹی بنانی تھی، میرے لیے جو ہے وہ پراٹھا بنانا تھا، تو ناشتہ پھر وہ بنانے لگ گئی تھی۔ میں ابو ذر کو جو ہے میں نے سوچا کہ کھلا پلا لیتی ہوں تب تک، پھر بعد میں خود ایزی ہو کے جو ہے نا وہ ناشتہ کر لوں گی۔ ایسے یا میں ناشتہ کر لوں یا وہ ناشتہ کر لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے چل پھر کے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پھر کھلانا پڑتا ہے۔ آرام سکون سے بیٹھ کے کھانے والے تو آپ کو پتہ بچے ہیں نہیں ہیں یہ آج کل کے، تو اس لیے جو ہے نا ان پہ کچھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں اس کو دیکھنے لگ گئی تھی، تو نگٹس جو ہے نا وہ تھوڑے سے زیادہ ہی ڈارک براؤن سی شکل ان کی ہو گئی تھی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ایسے جو ہے نا مسئلے مسائل زندگی میں چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں۔ تو بس نگٹس اس کے بن گئے تھے، اب میں اس کو کھلانے لگی تھی۔ تو جناب یہاں پہ تو آج کل بہت سردی ہے، مطلب ملتان میں بھی دھوپ نہیں نکل رہی، رات میں بارش بھی تھی، تو موسم جو ہے وہ فل سردی والا انجوائے کرنے والا ہے۔ تو بس ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں سردی، باقی آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ بس سردی سے بچائے، بخار کھانسی زکام اس طرح کے مسئلے مسائل جو سردی کے ہوتے ہیں نا ان سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو بس محفوظ رکھے۔ تو سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب کوئی تھوڑا سا بھی بیمار ہو جائے نا پھر بس جان کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ساتھ ساتھ میں اور امی کر رہے تھے باتیں، اور ساتھ ساتھ بن رہا تھا جی ناشتہ، اور ابو ذر کو میں کھلا رہی تھی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور یہ جی اب جو ہے نا بہت زیادہ ماشاءاللہ شرارتی ہو گیا ہوا ہے، ٹکتا ہی نہیں ہے کچن سے، کبھی کوئی چیز پکڑ لے گا، برتنوں کو نکال لے گا کبٹ سے، اور بس کھلارا مچا دیتا ہے، ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں جی۔ صفائی وغیرہ والا فی الحال ایسا کوئی کام نہیں تھا کرنے کو، کیونکہ ہماری جو کلیننگ ہے وہ تو ہوئی تھی، تو گند ایسا کوئی خاص مچا نہیں ہوا تھا، تو اس لیے صفائی تو آج نہیں کرنی تھی۔ تو بس بستر وغیرہ سیٹ کر لیں تو مطلب چیزیں سمیٹ لیں تو جو ہے نا وہ نیٹنس ویسے ہی آ جاتی ہے گھر میں، لیکن چیزیں بکھری ہوں اور صفائی ہو جائے تو وہ پھر مزہ نہیں آتا۔ تو اس لیے جو ہے نا بس چیزیں ہی سمیٹنے والی تھی، باقی جھاڑو پوچھا یہ والا کوئی کام نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ وہ جو ہے نا ہم کل کریں گے، آج تو کیونکہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر کرنا کیوں ہے۔ تو بس ابھی مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، ناشتہ کرنے کا بہت زیادہ مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بندے کا دل چاہتا ہے واقعی ناشتہ کرنے کو، تو بس وہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چائے پراٹھا کھاؤں۔ باقی آپ لوگ سنائیں جی، کیا مصروفیات ہیں آپ سب کی، کیا چل رہا ہے زندگی میں، اور کیسی گزر رہی ہیں آپ سب کی سردیاں؟ امید ہے اچھی گزر رہی ہوں گی۔ تو بس یہاں پہ جو ہے میرا ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا تھا، پراٹھے بنانے کے بعد ساتھ ہی امی نے جو ہے چائے رکھ لی تھی،
تو چائے کے ساتھ جب میں نے پراٹھا کھایا تو ظاہر سی بات ہے مجھے مزہ آیا تھا، کیونکہ مزہ تب آتا ہے جب آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کوئی چیز کھانے کو، ورنہ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو چاہے آپ کی پسند کی بھی چیز ہے نا تو بس وہ مزہ نہیں آتا۔ تو آج کا جو دن ہے نا وہ زیادہ تر ہمارا کچن میں ہی گزرا تھا، تو کچن کے ولاگ بھی زیادہ تر میں نے آج ریکارڈ کیا، اس کے علاوہ کیونکہ کچھ تھا نہیں ایسا خاص کرنے کو آج کے دن میں، تو کچھ ایسا ریکارڈ بھی نہیں کیا۔ باقی انسان کے پاس باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے کو، لیکن جب آپ لوگ آگے سے مجھے رسپانس نہیں دیتے یا کمنٹس باکس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے یا میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے نا، پھر میرا دل نہیں چاہتا باتیں کرنے کو آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ آپ گلہ سمجھیں، شکوہ سمجھیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ سمجھیں۔ اور ایک تو میرے سبسکرائبرز کو جناب بریک لگ گئی ہوئی ہے، یہ 452 451 سے آگے جا ہی نہیں رہے، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں، باقی دوسرا میرا شوق ہے، کیونکہ فارغ ہوتی ہوں گھر میں تو پھر اسی بہانے جو ہے نا کام میں بھی دل لگ جاتا ہے، شوق میں ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اور بس چلتے پھرتے جو ہے نا ایسے ہی ہنسی خوشی جو ہے نا زندگی گزر جائے گی جی۔ لیکن بات وہی ہے کہ پھر کسی بھی چیز کا جو ہے نا ون سائیڈڈ مزہ نہیں آتا، چاہے وہ پھر محبت ہے، چاہے وہ پھر نفرت ہے، یا پھر آپ یوٹیوب کا چینل کہہ لیں، جب تک آپ کو اس پہ رسپانس ملنا نہیں اسٹارٹ ہوتا نا، آپ کے جو ہے کمنٹ باکس میں یا سبسکرائبرز کے تھرو یا واچ ٹائم کے تھرو آپ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، تو آپ جو ہے نا ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو بس آپ اپنے آپ میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس شوق میں جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے نا تو وہ جو شوق ہے نا وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یقین مانیں دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ تو بس جی یہ دیکھیں باتیں کرتے کرتے جو ہے نا میں نے ناشتہ بھی کر لیا تھا، اس کی میں نے کلپس ریکارڈ نہیں کیے تھے، تو بس اب میں لگانے لگی تھی جی دال کو تڑکا۔ یہاں پہ میں نے پیاز لیا ہے، ادرک لی تھی تھوڑی سی اور ہری مرچ لی تھی، اور اسی کا جو ہے نا میں نے جو تڑکا لگا لیا تھا۔ بس پھر دال کو تڑکا لگانے کے بعد بس اس میں دھنیا ڈالنا تھا، دھنیا وغیرہ ڈال کے تو پھر میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ میں نے نا اپنی ایک بیڈ شیٹ کا کپڑا لینے جانا تھا، مطلب کپڑا تھا میرے پاس، میں لے کے آئی تھی پاپا سے، تو بس اس کا جو ہے نا مزید بارڈر بنانے کے لیے اور تکیے بنانے کے لیے نا کپڑا نہیں تھا، تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ دال کو تڑکا لگا کے تو امی سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بازار چلتے ہیں، تو فوراً سے میرا جو ہے نا موڈ بن گیا تھا کہ میں جا کے نا مارکیٹ سے کپڑا لے کے آتی ہوں۔ تو امی سے میں نے پھر بولا کہ چلتے ہیں مارکیٹ، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چل پڑتے ہیں۔ تو کام تو ہمارا تھا نہیں کوئی، بس میرے وہ جو پیچھے برتن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا وہ تھوڑے سے واش کرنے والے تھے، بس ان کو جلدی سے واش کر کے دال کو تڑکا لگا کے تو میں جناب ہو گئی تھی جلدی سے ریڈی کی ہوئی تھی، بس شوز پہنے تھے، منہ دھویا تھا اور شال لی تھی، تو ہم چل پڑے تھے جی مارکیٹ۔ ابو ذر آلریڈی تیار تھا، اس کو میں نے چینج کروا دیا ہوا تھا۔ اور آج کل جناب وائس اوور کرتے کرتے پتہ نہیں میں کیوں تھک جاتی ہوں، یا میں تھکتے تھکتے وائس اوور کرتی ہوں، اتنا مجھے سانس لینا پڑتا نا وائس اوور کے دوران، مطلب رک رک کے مجھے وائس اوور کرنا پڑتی ہے۔ تو ہے یہ بھی زندگی کا حصہ، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ٹینشنز ہیں نا ہماری زندگی میں، یہ نہ ہونا تو پھر زندگی گزارنے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ تو بس یہ تھی جناب چھوٹی سی ہماری ویڈیو، اور پھر جب ہم گئے تھے مارکیٹ تو ہلکی جو ہے نا وہ بارش بھی ہونے لگ گئی تھی، لیکن ایسی بارش تھی کہ مطلب وہ مزے والی بارش تھی، بالکل ہلکی جو سردیوں کی پھوار ہوتی ہے نا اس طرح سے مزیدار سی۔ تو یہاں پہ تڑکا بس لگانا ہے اور برتن واش کرنے ہیں، اور پھر ہم نے چلے جانا ہے جی مارکیٹ اپنی بیڈ شیٹ کا کپڑا لینے۔ بیڈ شیٹ میں آپ کو پھر کبھی مطلب دکھاؤں گی، پھر کبھی کیا کچھ ہی دنوں میں دکھاؤں گی، جب میں وہ بچھاؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی، ابھی نہیں۔ مطلب مجھے وہ بہت پسند آئی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا تھا، مطلب وہ کپڑا مجھے بہت پسند آیا تھا، تو پھر ہم نے سوچا تھا کہ اس کا جو ہے نا ہم بیڈ شیٹ ہی بنائیں گے۔ تو جب آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ آپ کو بھی اچھی لگے گی، اور کچھ آئیڈیا بھی آپ کو مل جائے گا اپنے بیڈ روم کی بیڈ شیٹ کے کلر کے حوالے سے، کپڑے کے حوالے سے۔ تو بس جناب یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی فیملی پہ اپنا خاص کرم کرے۔
ملتے ہیں جی پھر نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.